السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ کما حمدہ الاولون والآخرون، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وأصحابه وسائر أتباعه إلى يوم يبعثون، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، صدق الله مولانا العظيم وصدق نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ امام جزولی نے دلائل الخیرات شریف میں یہ ایک روایت تحریر فرمائی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مومن، کوئی مجھ سے محبت رکھنے والا دنیا کے کسی بھی خطے سے مجھ پر جب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میں اسے سنتا بھی ہوں اور اس سے پہچانتا بھی ہوں۔ تو ذرا محبت میں جھوم کر ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے اس ہیرو سینٹرل ماسک میں کئی سالوں سے آتا رہتا ہوں، اور میلاد مصطفیٰ کے اس مبارک موقع پر میں مسجد کی انتظامیہ کو، نمازیوں کو، قرب و جوار کے رہنے والوں کو، پوری دنیا اسلام کے مسلمانوں کو، اور بالخصوص اس مسجد کے جو ائمہ اور خطبہ ہیں، میرے رائٹ بھی لیفٹ بھی مضبوطی دے رہے ہیں، ان سب کو مبارکباد۔ عزیزم رضوان سلم ہو اور ان کی ٹیم جو کمیونٹی کا کام کر رہی ہے، نمازیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو ایجوکیشن کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو سلامت رکھے۔ لاریب انسٹیٹیوٹ کے تحت میں کئی بار اصول حدیث کا کورس ہوا، فقہ میں مسائل زکوٰۃ کا کورس ہوا، مسائل صیام کا کورس ہوا، جیسی جیسی ضرورت پڑی، ضرورت کے تقاضے کے حساب سے یہ حضرات ایجوکیشن کا بندوبست کرتے رہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ علم نور ہے۔ ابھی آپ ممبر آف پارلیمنٹ سے سن رہے تھے نا، ہم تو ایک ووٹر ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو یا ائمہ ہو، خطبہ ہوں، ایرانی ہو، افغانی ہو، تورانی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، حق تو یہی ہے کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔
میں اس موقع پر قلیل وقت میں 2-4 پوائنٹ صرف آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میلاد پاک کا اہتمام انصرام جو ہوتا ہے، اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ پاکستان اور انڈیا کی دین نہیں ہے، بنگلہ دیش اور کسی اور پردیش اور دیش کی یہ ایجاد نہیں ہے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، تھوڑا سا اس پہ غور کر لو نا تو سمجھ میں آ جائے گا یہ تو خدا کی دین ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے اس شہر کی، اور وہ بھی قسم کون یاد کر رہا ہے؟ رب کائنات۔ قسم ویسے بھی اس چیز کی یاد کی جاتی ہے جو بہت رسپیکٹ کے قابل ہو، اور خدا اللہ اکبر ذرے ذرے کا خالق و مالک، وہ فرماتا ہے قسم ہے اس شہر کی، اور پھر وہ ریزن بھی بیان فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اے میرے محبوب، یہ شہر جو قابل رسپیکٹ ہوا ہے تمہاری جلوہ گری کے سبب۔ پھر رب فرماتا ہے اتنی نہیں، اور قسم ہے والد کی، اور قسم ہے مولود کی۔ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں والد سے مراد مصطفیٰ کریم کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور مولود سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ علماء بخوبی واقف ہیں، ولدا یلد ولدا یولد، اسی سے تو میلاد بنا ہے۔ یہ تو میں قرآن ہی سے پڑھ رہا ہوں بھائی، کوئی دوسری بات تھوڑی بتا رہا ہوں۔ فتاوی رشیدیہ جلد اول میں سوال کیا گیا کہ ختم بخاری کے موقع پر دعا کرنا، ختم بخاری جو حدیث کی اہم ترین کتاب ہے، اس کی آخری حدیث کا ختم کرواتے ہیں، بزرگوں میں چلا آیا، پھر اس مجلس میں دعا کرتے ہیں تو بزرگوں نے کہا وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیا صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں تھا، اور کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ یہ بدعت تو نہیں ہے؟ تو جواب دیتے ہیں نہیں صاحب، یہ عمل خیر ہے، اور عمل خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کی اصل شریعت میں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اور اسی صفحے میں ایک دوسرا سوال ہے کہ اولیاء کے مزارات پر لوگ جاتے ہیں اور آنکھ بند کر کے سورہ الم نشرح پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے دل کھل جاتا ہے، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ یہ تو بہت بات کا معاملہ ہے۔ تو کہا یہ بھی درست ہے، بدعت نہیں ہے، اس کی بھی اصل شرع سے ثابت ہے۔ تو چلا کرنا بھی بدعت نہیں، اور چلانا بھی بدعت نہیں، اور آنکھ بند کر کے آیات کی تلاوت کرنا اور کشف کی امید رکھنا بھی بدعت نہیں، اور ختم بخاری کا اہتمام دارالعلوم میں بھی ہو، بحر العلوم میں بھی ہو، اور نہر العلوم میں بھی ہو، سب میں ہو، یہ کوئی بدعت نہیں۔ جہاں میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو تو صرف بدعت نہیں کہتے ہیں، شرک بھی ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، یار کچھ بولو یار، تو اس پر کچھ شریعت سے ریفرنس بھی تو رکھو یار، کم سے کم تھوڑا اس کو تو لگاؤ۔ میں نے تو ایسی اصل پیش کی ہے کہ اس سے بڑی اصل شریعت میں کوئی ہے ہی نہیں۔
ابھی احادیث کا سلسلہ شروع کروں تو میرا ٹائم ہی اتنا نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ آپ ذہن میں رکھو، مکۃ المکرمہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس گھر میں ہوئی، آج کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کئی سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ مکہ شریف ہی نہیں، مکہ شریف کے اطراف سے یہاں تک کہ جدہ تک سے لوگ جلوس کی شکل میں آتے اور کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے، اور طواف کر کے مولد النبی پہ سب جمع ہو جاتے، اور ایک عالم کھڑے ہو کے وعظ کرتے، سب سنجیدگی سے سنتے، صلاۃ و سلام پڑھتے، کچھ تبرکات بڑھتے، مصافحہ ہوتا، سلام ہوتا، مبارکباد پیش کی جاتی۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میں تو مدینہ منورہ کی مولد شریف کی مجلس میں حاضر ہوا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس مجلس پر آسمان سے تجلیات و انوار کا ایک سلسلہ ہے، جس کی کیفیت میں نہ قلم سے لکھ کے بتا سکتا ہوں، نہ زبان سے ترجمانی کر سکتا ہوں، بس وہ سمجھنے کی کیفیت ہے۔ محفل مولد کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ خاص طور سے ینگسٹر لوگ، جیسا کہ ہمارے اکرم العلماء پروفیسر حافظ محمد اکرم صاحب نے فرمایا، اور ادھر تو قابل صد افتخار شیخ افتخار داد تو موجود ہی ہیں، یہ اس مسجد والوں کے لیے بھی قابل صد افتخار ہے بھائی، یہ علماء کہ گوگل والے سے لوگ تلاش کر لیتے ہیں بہت سارے ریفرنس۔ میرے بھائیوں، روضۃ النعیم نامی کتاب ہے، روضۃ النعیم، اور یہ حرمین طیبین کے المدینۃ المنورہ مکۃ المکرمہ کے جو مفتیان کرام تھے، چاہے وہ حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، ان کے جو فتاوی مخصوص اہم تھے، ان فتاوی کا مجموعہ وہ پبلش ہوا تھا اس وقت جب دولت عثمانیہ تھی۔ تو آج بھی لائبریریوں میں نسخے موجود ہیں، انشاءاللہ جلد اس کی پبلش کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، چونکہ اب ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اب عشق نبوی کی ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے دنیا میں۔ تو روضۃ النعیم میں بڑی لمبی تفصیل ذکر کیا ہے میلاد پاک سے متعلق۔ اس کے بعد وہ رزلٹ جو نکالا نا، لکھتے ہیں فالمنکر لذالک هو المبتدع، لہذا میلاد پاک کے اہتمام کا جو انکار کرتا وہی بدعتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، حرمین طیبین کے اکابر مفتیان کرام نے لکھا، اور پھر آگے فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُنْكِرُهَا، وَكَيْفَ يُنْكِرُهَا، لکھتے ہیں لا يُنْكِرُهَا إلا من كان في قلبه شعبة من شعب النفاق والبغض له صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھلا اس کا انکار کیسے کوئی کر سکتا؟ وہی کرے گا جس کے دل میں مصطفیٰ سے کدورت ہے، نفاق ہے، قد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، وہی کرے گا۔ مع قولہ عز وجل وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جبکہ خدا اعلان فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کا تقوی ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرنا یہ تعظیم مصطفیٰ کا ایک رخ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وقت کا مجدد عظیم اسکالر جسے دنیا امام جلال الدین سیوطی سے یاد کرتی ہے، ان کی پوری کتاب ہی ہے حسن المقصد فی عمل المولد۔ لکھتے ہیں یہ تعظیم مصطفیٰ سے ہے میلاد کا اہتمام کرنا۔ اے ہیرو سینٹرل ماسک کے منتظمین، ائمہ،
نمازی لوگ تم لوگ قابل صد مبارکباد ہو کہ اپنے نبی کی تعظیم و احترام کی ایک محفل سجائی۔ دوسرا پوائنٹ، جو لوگ بدعت یہ کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں بڑے بھائی ہم آپ سے کچھ نہیں کہتے بھائی، بس سیدھے سیدھے سادہ معاملہ بھائی، کم سے کم اسی پر متفق ہو جاؤ جو تمہارے اکابر کہہ گئے۔ یہ دیکھو میں ان کی بات پیش کرتا ہوں کہ میلاد پاک کا انکار کرنے والوں کے پیر صاحب نہیں، دادا پیر، پیرانے پیر، حضرت شیخ الحاج امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، بلکہ کتیب ہے۔ کیا ہے؟ فیصلہ 7 مسئلہ، 7 مسئلے کا انہوں نے ججمنٹ لکھا، فیصلہ اپنا سنایا، اس میں سے میلاد شریف بھی ایک ہے۔ وہ لکھتے ہیں فقیر کا مشرب یہ ہے، یعنی فقیر کا طریقہ یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعے برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ میری نہ مانو بھائی، اپنے پیرانے پیر کی مان لو۔ انہوں نے 3 باتیں بتائی ہیں، شرکت بھی کرتا ہوں، خود منعقد بھی کرتا ہوں، اور اینڈ پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہوں، اس میں لطف و لذت بھی پاتا ہوں۔ تینوں ماننے میں کوئی دشواری ہوتی ہے تو ایک ہی مان لو نا، کم سے کم شرکت ہی کرو یار، پھر ہو سکتا ہے شرکت کی برکت سے دل کھل جائے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے مجموع خطبات، میلاد النبی کے نام سے چھپی ہے۔ تعجب ہے، میلاد النبی کے نام سے چھپی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ جو فضل و رحمت پر خوشی منانے کا حکم خدا نے دیا ہے، اس فضل و رحمت سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، لہذا ان کی پیدائش کے موقع پر خوشی منانے کا حکم خدا دے رہا ہے۔ اور انہی کے مفتی اعظم کی بات بتاؤں، مفتی رشید احمد لدھیانوی، ان کی کتاب ہے مجموع فتاوی، ان کا احسن الفتاوی، حسن نہیں ہے صرف، احسن الفتاوی، مان لو یار احسن ہے، بہت گڈ فتوے اس میں ہے ان کے بقول۔ اس میں وہ لکھتے ہیں بخاری شریف کی ایک روایت کی روشنی میں کہ جب میلاد مصطفیٰ کے موقع پر اظہار خوشی سے ابو لہب کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جو دشمن رسول تھا، تو ایک مومن اگر میلاد مصطفیٰ کے موقع پر خوشی منائے اور اپنی بساط کے مطابق خرچ کرے تو کیا وہ کمالات کو نہیں پہنچے گا؟ اور سنو، وہ جو کچھ دنیا میں چوچوں کے مربے پائے جاتے ہیں وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال، ارے وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، قرآن کھلا ہوا ہے، حدیث کھلی ہوئی ہے، پڑھو عمل کرو۔ صحابہ تو یہ کرتے ہی نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے، سمجھتے تھے، پھر عمل کرتے تھے، اور یہ اتنے بڑے جانکار ہو گئے عربی کے، اور خاص طور سے کسی کالج اور یونیورسٹی سے اٹیچ ہوئے نا تو سمجھ لیے کہ بس پہنچ گئے بالکل ایک دم۔ تو جناب یہ معاملہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میلاد پاک کا، ایک پوائنٹ اور سن لیجئے پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ محفل میلاد سے متعلق، احتفال بالمولد النبوی شریف سے متعلق آج سے نہیں، یہ 6 صدی ہجری ہی سے بڑے بڑے ائمہ، صلحاء، صوفیاء صرف اہتمام ہی نہیں کرتے تھے، اس سلسلے میں بک بھی لکھتے تھے۔ استاذ المحدثین امام ابو الخطاب بن دحیہ حافظ الحدیث تھے، انہوں نے پوری بک لکھی عربی لینگویج میں
التنویر فی مولد السراج المنیر. محدث ابن جوزی نے میلاد النبی نام سے کتاب لکھی. محدث ملا علی قاری نے المولد الروی لکھی. امام جلال الدین سیوطی کی کتاب کا نام ابھی میں نے بتایا ہی. ایک دو کا معاملہ نہیں، ایک سلسلہ ہے لمبا. اور یہ ائمہ سب اہتمام کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں اور ترغیب دلاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کسی کی تقلید نہیں کرتے نا، ان کے بھی ایک دادا جی گزرے ہیں، صدیق حسن بھوپالی جی. انہوں نے بھی لکھی یہ کتاب صاحب، الشمائم العنبریہ فی مولد خیر البریہ. الحق ما شہدت بہ الاعداء. حق وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولے. اس لیے اے میرے احباب، میلاد مصطفیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ اللہ و رسول کی بات ہی تو ہوتی ہے. کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہو تو بتاؤ، اس کو ختم کر دیتے. اور ایک سادے انداز میں آپ سوچو تو کچھ لوگ ذکر مصطفیٰ سے روکتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے نہیں کرو. یہی ہوتا ہے. اب اس سے خود ہی سمجھ لیجئے کہ کیا بات رہا، روکنے والوں کا کیا موقف ہونا ہوگا اور کرنے والوں کو کیا ہوگا. اسی لیے امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر روکے فضل کاٹے اور نقص کا جویا رہے. لوز پوائنٹ تلاش کرے وہ بھی مصطفیٰ کا. ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے اور پھر کہے مردک کی ہوں امت رسول اللہ کی. اے ہیرو کے مسلمانوں، تم للکار کے کہو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مجھے اتنا اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ سمجھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.